بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ویورز، اردو سٹوری پوائنٹ میں آج آپ ایک اور سچی کہانی ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر اردو سٹوری پوائنٹ کے ساتھ جڑ جائیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ عروج ہمارے بھائی کی شادی میں آئی تھی۔ یہ لوگ ہمارے سامنے والے مکان میں رہتے تھے اور قریبی پڑوسی ہونے کے ناطے گھر آنا جانا تھا۔ عروج بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی ہر ایک کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی تھی۔ جب میں نے بھی اسے پہلی بار دیکھا تو اس کی دلکش ہنسی اور من موہنی صورت کے باعث میں اس پر فریفتہ ہو گئی۔ جی چاہا کہ فوراً اسے اپنا دوست بنا لوں۔ وہ پہلی بار جب ہمارے گھر آئی تو میں نے خوب خاطر مدارت کی۔ والد صاحب کی اجازت نہیں تھی کہ میں پاس پڑوس میں جاؤں، لہٰذا دوستی کے باوجود ان کے گھر بہت کم جاتی تھی۔ وہ جب چاہتی ہمارے گھر آ جاتی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ بھائی ذوالفقار کی شادی ہوئی تو امی نے عروج اور اس کے گھر والوں کو بھی شادی کا کارڈ بھیج دیا۔ یوں وہ شادی میں آ گئی۔ میرا منگیتر عامر، جو کہ پھوپھیزاد تھا، وہ بھی دوسرے شہر سے آیا ہوا تھا۔ اس نے جب عروج کو دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ پلک جھپکانا بھول گیا۔ بتاتی چلوں کہ مجھ سے منگنی بھی اس نے اپنے والدین سے اصرار کر کے کروائی تھی۔ ہم بچپن سے ہی ایک دوسرے کے شیدائی تھے۔ پھپھو اس کی شادی چچا کی مرحوم بیٹی کائنات سے کرنا چاہتی تھیں، مگر وہ اسے پسند نہ تھی۔ اس نے بہت ضد کی تھی کہ مجھے کنول سے شادی کرنی ہے۔ بہت دنوں تک خاندان میں یہ جھگڑا چلتا رہا۔ پھپھا نہیں چاہتے تھے کہ میرا عامر سے رشتہ کریں۔ ایک دن اس نے غصے میں کوئی ایسی دوا کھا لی کہ اس کی چاند پر بن گئی۔ عامر کو ہسپتال لے گئے۔ وہ 6 دن موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ اس کی حالت دیکھ کر تو پھپھا کے ہوش ہی اڑ گئے۔ یوں انہیں ہتھیار ڈالنا پڑے اور اس نے اپنی بات منوا لی۔ میرے ساتھ منگنی ہو گئی۔ میں اور عامر اکٹھے کھیل کر بڑے ہوئے تھے، تبھی ہمارے دلوں میں محبت تھی۔ باشعور ہونے کے بعد جدائی کا تصور ہمارے لیے سہانے روح تھا۔ والد صاحب مالی طور پر مستحکم ہو گئے تو انہوں نے پھپھو کو حصے کے بدلے میں رقم دے کر مکان خالی کروا لیا۔ وہ جا کر سسرال میں جا بسیں۔ سب گھر والوں نے ان کے جانے سے سکون محسوس کیا، لیکن میں واحد فرد تھی جو بے سکون ہو گئی تھی، کیونکہ میں عامر سے دور ہو گئی تھی۔ وہ بھی میرے لیے اتنا ہی بے چین رہتا تھا جس قدر میں۔ اکثر بھائی سے ملنے ہمارے گھر آ جاتا، کیونکہ ہمارے بھائی کی اس سے گہری دوستی تھی۔ آج اسی بھائی کی شادی پر وہ آیا ہوا تھا۔ کافی دنوں بعد اس کی آمد نے میرے دل میں پھول کھلا دیے۔ موقع بھی خوشی کا تھا، اور یوں بھی شادی والے گھر میں بات کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، کیونکہ وہ شادی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ کسی نہ کسی شے کے سلسلے میں میرے پاس آتا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے۔ جانتی تھی کہ میرا منگیتر مجھ پر فدا ہے، تبھی بات کرنے اور روبرو آنے کے موقع تلاش کرتا رہتا ہے۔ میرا حال بھی یہی تھا کہ اگر وہ کچھ دیر نظر نہ آتا تو نگاہیں اسے ڈھونڈنے لگتیں۔ ہمارے دلوں میں محبت کا کھیل جاری تھا کہ اچانک عروج کا حسین چہرہ اس کی نگاہوں میں کچھ اس طرح ٹھہر گیا، جیسے نیل کنول گہری جھیل میں ایک جگہ رک جاتا ہے تو پھر وہاں سے نہیں ہٹتا۔ اس روز ہم سبھی کمرے میں بیٹھے تھے کہ اچانک عروج آ گئی۔ اس نے سلام کیا اور ایک نظر ہمارے من چاہے مہمان پر بھی ڈالی۔ اس وقت عامر کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا ایک گلدستہ تھا۔ کبھی کبھی ایک نظر بھی بڑا کام کر جاتی ہے۔ عروج کے تیز ذہن نے فوراً کام کر دکھایا۔ اس نے بغیر کسی تعارف کے میرے منگیتر کو متوجہ کرنے کی خاطر ایک انوکھی درخواست کر دی۔ اس نے کہا کہ گلاب کا ایک پھول اس گلدستے سے نکال کر مجھے دے دیں، میں نے اپنے بالوں میں لگانا ہے۔ عروج کے مخاطب کرنے پر عامر کی محویت ٹوٹ گئی۔ اس نے معمول کی طرح ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پھولوں کے بندھے ہوئے گلدستے میں سے بہترین تر و تازہ پھول نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا، جیسے عروج کے لبوں سے نکلے ہوئے اس جملے نے اس پر سحر طاری کر دیا ہو۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں، بھیا اور خالہ امی کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے یوں حکم کی تعمیل کی جیسے عروج ملکہ ہو اور وہ اس کا غلام۔ اس وقت دونوں کے سوا کمرے میں ہر ذی نفس غیر موجود ہو گیا تھا۔ عروج نے پھول تو لے لیا، مگر اس کے لبوں کی مسکراہٹ میرے منگیتر کے دل میں بس گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تیار ہونے تمہارے پاس آئی تھی، تمہیں بال بنانا خوب آتا ہے، پلیز اچھے سے میرے بال بنا دو۔ بادل نخواستہ میں نے عروج کے بال بنا دیے۔ اس نے جوڑا بنوا لیا
اور کہا کہ اب یہ گلاب کا پھول میرے جوڑے میں لگا دو جو میں تمہارے رشتہ دار لڑکے سے مانگ کر لائی ہوں۔ وہ میرا محض رشتہ دار ہی نہیں، میرا منگیتر بھی ہے، میری پھپھو کا بیٹا ہے۔ اسے لڑکا کہنے کی بجائے ادب سے پورا نام لے لو۔ میں نے جتلا دیا تاکہ اسے کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے۔ میں جس ایک نظر کو لمحاتی سمجھتی تھی وہ لمحاتی نہ تھی۔ میرا منگیتر پہلی نظر میں اس کے حسن کا شکار ہو گیا تھا۔ جب بارات جانے لگی تو عامر کی دیوانگی بڑھ گئی۔ اس کی بےتاب نظریں میری بجائے عروج کے چہرے کو تلاش کرنے لگیں۔ میں بار بار اس کے سامنے آ جاتی مگر وہ میری طرف دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا جیسے کسی اور کو ڈھونڈ رہا ہو۔ عامر نے برسوں کی چاہت کو آنے واحد میں بھلا دیا، یہ تک بھلا دیا کہ میں اس کی ہونے والی شریک حیات اس کی منگیتر ہوں۔ وہ مجھ سے عروج کے بارے میں پوچھنے لگا کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے، جیسے وہ ہوش میں نہ ہو۔ سچ مچ وہ ہوش گنوا بیٹھا تھا۔ فوراً ہی عامر نے اپنا اور میرا خوبصورت رشتہ بھلا کر مجھے اپنا ہمراز بنا لیا اور کہا، کیا تم عروج کو بلوا سکتی ہو؟ میں نے پوچھا کہ تمہیں اسے کیا کم ہے؟ بولا، جب ہم دریا بچھا رہے تھے تو ایک گانا لگا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ گانا کس فلم کا ہے، کہ کل صبح بتا دوں گی۔ میں نے کہا کہ تم نہیں بتا سکتی۔ وہ بولی، شرط لگا لو، بتا دوں گی۔ میں نے کہا، یہ بہت ہی پرانی فلم کا گانا ہے اور میں اس فلم کا نام جانتا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ شرط ہار جائے گی، تبھی تم سے منتیں کر رہا ہوں کہ اسے بلواؤ تاکہ میں جیت جاؤں اور وہ ہار جائے۔ اپنے محبوب منگیتر کو عروج کے لیے بےتاب بے قرار دیکھ کر میں نے عروج کو بلوا لیا۔ وہ تو جیسے منتظر تھی، بنی ٹھنی فوراً چلی آئی۔ عامر نے کہا کہ چائے نہیں پلاؤ گی؟ یوں اس نے مجھے بہانے سے کچن میں بھیج دیا کیونکہ اسے تنہائی میں عروج سے کچھ کہنا تھا۔ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی میں نے عامر کا دل نہ توڑا اور چائے بنانے چلی گئی۔ میں جب چائے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے لوٹی تو اس کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان اور ایسا سکون دیکھا جس نے مجھے بے چین کر دیا۔ میرا دل ٹمٹماتے چراغ کی مانند لرزنے لگا جیسے ابھی بجھنا چاہتا ہو۔ کچھ دیر بیٹھ کر عروج چلی گئی تھی۔ شام کو پھپھو نے بھی گھر واپس جانے کی تیاری باندھ لی۔ والد نے پھپھو کو بہت روکا مگر وہ بولی کہ میرا بہت ضروری کام ہے، گھر اکیلا ہے، ہم سبھی شادی میں آ گئے ہیں، اتنے دن گھر کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ عامر اپنے والدین کے ہمراہ دوسرے شہر چلا گیا اور میری خوبصورت ماضی کے دنوں کی ساری خوبصورتی بھی ساتھ لے گیا۔ اب یادیں رہ گئی تھیں مگر بے رنگ اور پھیکی سی۔ نہ جانے کیوں اب اس کا سوچتے ہی دل غمگین ہو جاتا تھا۔ ادھر عامر نے گھر جا کر عجیب رنگ دکھا دیا، بولا کہ میں یہاں نہیں پڑھوں گا۔ اس کے والد نے کہا کہ اگر کالج بدلنا ہی ہے تو پھر بہاولپور چلے جاؤ، وہاں جا کر کیا خاک پڑھو گے؟ پھوپھا کا خیال تھا کہ وہ یہ سب میری وجہ سے کر رہا ہے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ وہ عروج کی زلف کا اسیر ہو چکا ہے۔ پھپھو نے ہمارے شہر میں آنے کی اجازت نہ دی۔ اس نے پڑھائی چھوڑ دی جس کا اس کے والدین کو بہت رنج ہوا۔ انہوں نے اسے ہمارے شہر آنے کی اجازت دے دی مگر یہاں آ کر بھی وہ پڑھائی کی طرف راغب نہ ہو سکا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ کسی طرح عروج سے ملاقات ہو جائے جس کے لیے وہ میرا سہارا لیتا تھا کیونکہ یہاں میرے علاوہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کے ظرف کو آزمانا چاہتی تھی اور عروج کو بھی جو میری دوستی کا دم بھرتی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ عامر میرا منگیتر ہے، پھر بھی اس کی جانب راغب تھی۔ جب عامر نے یہاں پڑھ کر نہ دیا تو اس کے والد نے کہا کہ اگر پڑھنا نہیں تو کوئی کام کر لو۔ عروج سے مشورہ کیا تو بولی درزی کا کام سیکھ لو۔ پھر وہ فوراً راضی ہو گیا۔ ہم سب حیران رہ گئے۔ والد اسے انجینئر بنانا چاہتے تھے اور وہ درزی بننا چاہتا تھا۔ تب معلوم ہوا کہ عروج کے والد سعودی عرب میں ٹیلر ماسٹر ہیں اور اس لڑکی کے خیال میں یہ پیشہ بہت اعلیٰ ہے۔ جب اس کا باپ وہاں گیا تھا خوب پیسہ بھجوا رہا تھا۔ والد کو بھی رنج ہوا کہ عامر نے کالج کو خیر آباد کہہ کر درزی کا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمجھایا کہ بے شک یہاں رہو، تمہارے ماموں کا گھر ہے، تمہارے رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر تم انجینئرنگ ہی کرو گے۔ وہ بولا، مجھے جس کام کا شوق ہے وہی کروں گا۔ یوں عروج نے ملی بھگت کر کے اس کو چچا کی دکان پر لگوا لیا۔ اب ہم سب گھر والے ہی تنگ آ گئے تھے مگر وہ ہمارے گھر جم کر اس لیے رہ رہا تھا کہ عروج کا گھر ہمارے مکان کے سامنے تھا۔ اس راز سے میرے علاوہ کوئی واقف نہیں تھا کہ وہ یہاں کیوں رہنا چاہتا ہے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ بچپن سے ماموں اور نانی کے گھر رہا تو اسے ہم لوگوں سے انسیت ہے۔ عروج جب آتی تو اس طرح عامر کا ذکر کرتی کہ جیسے اس کی محبت کا مذاق اڑانے آئی ہو۔ اللہ جانے
وہ مجھے بیوقوف بنا کر محظوظ ہو رہی تھی یا پھر یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے؟ مجھے بیوقوف بنا رہی تھی۔ مجھے عروج کا تو نہیں پتا تھا، مگر یہ جانتی تھی کہ عامر اس پر جان نچھاور کرتا ہے۔ خیر عید آ گئی تو اس کے والد نے اسے اپنے گھر میں عید کرنے کا حکم دیا۔ وہ عید پر بھی جانا نہیں چاہتا تھا، مگر میرے والدین نے بھی اسے مجبور کیا۔ جناب اس سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ اگر تمہیں کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا، میں فوراً پہنچ جاؤں گا۔ عروج کے ایک ماموں کا گھر عامر کے شہر میں تھا۔ کسی طور پر وہ عید کے دوسرے دن اپنے ماموں کے گھر پہنچ گئی۔ عامر کو اطلاع کرائی کہ تمہارے شہر میں ہوں۔ ایک دن اپنی کزنز کے ہمراہ وہ کسی پارک میں سیر کرنے گئی۔ وہاں کچھ آوارہ لڑکوں نے ان پر آوازیں کسیں اور پیچھا کیا، جس پر ان لڑکیوں نے بھی ان کو برا بھلا کہا اور چیلنج کیا کہ کل تم سے نمٹ لیں گے۔ لڑکوں نے بھی یہ چیلنج قبول کر لیا۔ اگلے روز وہ اسی باغ میں گئیں۔ لڑکے پہلے سے وہاں موجود تھے۔ ان لڑکیوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ عروج اور اس کی دونوں کزنز اٹھ کر جانے لگیں تو ایک لڑکے نے عروج کا ہاتھ پکڑ لیا، بولا تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں اغوا کرنے کا دل کرتا ہے۔ یہ بات سن کر عروج نے اس لڑکے کو تھپڑ مار دیا۔ وہ بولا یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ بولی دیکھ لوں گی کہ تم کیا کرو گے۔ ان لڑکیوں کو چاہیے تھا کہ اس واقعے کے بعد اس باغ میں نہ جائیں، لیکن اگلے روز یہ لوگ پھر وہاں پہنچ گئے۔ وہ لڑکے پھر موجود تھے۔ انہوں نے فوراً عروج کے گھیرے گھیرا ڈال دیا، کہا کہ ہمارے ساتھ چلو ورنہ تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ ان کے پاس پستول تھے جو انہوں نے جیبوں میں چھپا رکھے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ پارک جانے سے قبل کہ عروج نے عامر کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ فلاں پارک میں آ جاؤ، ہم وہاں جا رہے ہیں، آ کر دیکھنا کہ کون لڑکے ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ فون سنتے ہی میرا سرپھرا کزن وہاں پر چل دیا۔ جب پارک پہنچا تو دیکھا کہ 3 لڑکے عروج کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اس سرفروش کا خون گرم ہو گیا۔ اس نے ان گنڈوں کو للکارا، تبھی انہوں نے فائرنگ کر دی تو ایک گولی عامر کے سینے میں جا لگی۔ وہ دھڑام سے گر گیا۔ لڑکے جائے واردات سے فرار ہو گئے، مگر عامر جو خون میں لت پت خاک پر پڑا تھا۔ خوفزدہ ہو کر عروج اور اس کی لڑکیاں کزن بھی بھاگ گئیں۔ بعد میں لوگوں نے زخمی عامر کو ہسپتال پہنچایا، مگر وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ جب اس کی موت کی اطلاع ہمارے گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اس واقعے کے بعد میں جیتے جی مر گئی، مگر عروج چند دن افسردہ رہنے کے بعد پھر سے بے فکر اور حشاش مشاش ہو گئی۔ ایک دن سنا اس کی شادی ہو گئی۔ اس کی شادی کا کارڈ ہمارے گھر آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہی بے وفا لڑکی تھی جس کی محبت میں میرے محبوب نے موت کو گلے لگا لیا تھا، اور اب اسے عامر کی ذرا بھر یاد نہیں تھی۔ اس بے وفا نے جس سے محبت کی تھی اسے اس کی پرواہ نہیں تھی، جبکہ میں آج تک اس کو بھلا نہیں پائی۔ سچ بات یہ ہے کہ سچی محبت کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو سٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔